अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल व करम के साथ मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ ना एक कहावत शेयर करूँगी, मतलब आप लोगों को ना एक कहावत मैं सुनाऊँगी। हो सकता है मैं भी आप लोगों ने वो कहावत सुनी हो अपने आसपास से या अपने बड़ों से, अक्सर सुनते ही होंगे। एक कहावत है कि दो इंसान थे। एक इंसान को ना किसी ने ना नालत दी थी, किसी ने नालत दी। वो इंसान इतना गैरतमंद था, उसे किसी ने नालत दी कि वो शहर, वो गांव ही छोड़कर कहीं दूर चला गया। किस वजह से? क्योंकि वो एक गैरती इंसान था, उसके अंदर गैरत थी। उसे किसी ने नालत दी ना, वो अपना शहर, अपना गांव, अपना कस्बा छोड़ के कहीं दूर चला गया। और दूसरा इंसान था कि मतलब कि उसकी बदतमीज़ी की वजह से, उसकी बद-इख़लाक़ी की वजह से उस शख्स का ना नाक काट दिया गया। मतलब कि कुछ तो उसने किया होगा ना कि उस इंसान का नाक काट दिया। और उस इंसान का नाक काट दिया मतलब कि किसी ऐसी ही वजह से कि उस घटिया इंसान था जिस वजह से उसका नाक काटा। और वो इंसान जहाँ पर रहता था, जहाँ पर उसका नाक काटा, वहीं पर ही उसके नाक से खून के छींटे गिर रहे हैं और वहीं पर वो बैठकर खाना खा रहा है। ये हुआ बेहया इंसान। और जिसको नालत, सिंपल सिर्फ एक नालत मिली और वो सारा अपना शहर, अपना गांव, अपना कस्बा, अपना सिटी छोड़कर चला गया। ये एक एग्जाम्पल मैंने दो लोगों की आप लोगों के सामने रखी है और आप लोग भी समझदार होंगे। खैर, मेरे ख़्याल से मैंने आप लोगों को ये कहावत इस तरीके से नहीं सुनाई। मैं जब कोई चीज़ एक्सप्लेन करने लगती हूँ ना, मेरा एक्सप्लेन करना लोगों को ऐसा है, मैं ख़ुद भूल जाती हूँ। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहावत समझ आई होगी। ये होती है पहचान गैरतमंद इंसान की और बेगैरत इंसान की। यही मामला विलेज रूटीन वर्क वाली का है। वो घर से भाग गई है, कहती है कि मैंने हिलाल काम किया है, मैंने निकाह किया है। मुझे समझ में नहीं आती कि आप अगर इद्दत में थी, आप कह रही हैं कि आप इद्दत में थी, आपने इद्दत पूरी की है, आप इद्दत में रहकर आप व्लॉग्स बनाती थी। मुझे तो एक दिन कोई ऐसा याद नहीं कि जिस दिन आपने व्लॉग ना बनाया हो। डेली तो आपके व्लॉग्स आते थे, तो आप इद्दत में बैठकर व्लॉग्स बनाती थी। आप कहती कि आपने 1 महीना या 15 दिन अपने माँ बाप के घर में रहकर इद्दत की। 1 महीना या 15 दिन की तो इद्दत नहीं होती है। ये है निशानी बेगैरत लोगों की। और बेहयाई से, ढिठाई से बैठकर उसी शख्स के साथ वीडियो बना रही है, कह रही कि मैं दुबई में हूँ। दुबई ऐसा तो नहीं होता, खैर वो एक रूम में ही है। लेकिन ये जो इनके आसपास जो शॉपर्स पड़े हुए हैं ना, दुकान के शॉपर्स, दुबई में ऐसे शॉपर्स नहीं होते, ढीले ढाले शॉपर्स। दुबई की शॉप में ऐसे शॉपर्स नहीं आते। और वो जनाब इसके लिए फ्रूट्स लेकर आया है। अगर आप लोगों के अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, चुल्लू भर भी शर्म है ना आप लोगों के अंदर, डूब कर मरेंगे आप लोग। बेहयाई के साथ बैठकर दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस बना रहे हैं। हमने तो सुना था कि कोई औरत घर से निकलती है या किसी से, मर्द से, किसी गैर मर्द से नॉर्मल सी बात भी करती है ना, तो घर वाले उनको मना करते हैं कि बात नहीं करो। वो औरत संभल जाती है, इज़्ज़तदार औरत होती है ना, गैर मर्द से बात करना भी पसंद नहीं करती। और इन्हीं लोगों के घर में गैर मर्द आ रहा है और ये उनके साथ बैठकर वीडियोस बना रहे हैं। अगर इनमें ज़रा सी भी शर्म हया होती ना, ये लोग इस तरह बैठकर ना वीडियोस नहीं बनाते। और इनका सारा ख़ानदान बैठकर वीडियो बना रहा है कि हमारे ख़ानदान की औरत भाग गई, जिसके 3 बच्चे थे, एक शौहर था, 15 साल उसकी शादी को हुए थे। और वो बेगैरत औरत, गंदी, बदचलन, बदकिरदार औरत बैठकर अपने जिसके साथ भागी उसके साथ वीडियो बना रही है और कह रही है कि मैं दुबई में बैठी हूँ। दुबई ऐसा होता है? आप लोग दुबई में कहाँ हो मुझे बताएं, मैं आज अभी इसी वक्त आप लोगों के साथ मिलूँगी। अब मुझे एड्रेस दें। अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, मेरे कमेंट सेक्शन में आकर आप लोग मुझे एड्रेस दे कि आप लोग दुबई में कहाँ पर हो। मैं आप लोगों से मिलूँगी, मैं आप लोगों को सलाम ठोकूँगी कि आप लोगों ने बड़े इज़्ज़त का काम किया है। हमने तो सुना था कि किसी के घर की लड़की या औरत भाग जाती है, उनके घर वालों के लिए तो शर्म का मकाम होता है, डूब मरने का मकाम होता है। और ये सारे बेहया लोग, गांव के लोग, हमने तो सुना था कि गांव के लोग बड़े इज़्ज़तदार होते हैं, उनकी इज़्ज़त पे थोड़ा सा भी हौफ आता है ना, अगर उनकी घर की लड़कियाँ का कुछ थोड़ा सा भी पता चलता है ना, हालांकि वो हकीकत भी नहीं होता कि उस लड़की का अफेयर या किसी लड़की के साथ है, उस लड़की को कत्ल किया जाता है।
اور ان کے گھر کی عورت بھاگی ہے جس نے نکاح کے اوپر نکاح کیا ہے، 15 سال اس کی شادی کو ہوئے ہیں، 3 بچے ہیں، ایک سمجھدار 11 سال یا 12 سال کی بیٹی ہے، اس کی ماں بھاگ گئی کسی کے ساتھ، اور بے غیرتوں کی طرح، بے حیا اور بے ضمیر لوگوں کی طرح، غیر مذہب لوگوں کی طرح، مطلب کہ یہ دین اسلام سے ہے ہی نہیں، یہ لوگ اسلام سے نہیں، اگر یہ ان لوگوں میں اسلام ہوتا نا یہ لوگ ایسا نہیں کرتے۔ 10-15 سال ہوئے ہیں ان لوگوں کی، مطلب کہ اتنے سال گزر گئے ہیں، یوٹیوب پر ہے، اور یوٹیوب نے کیا کیا، یوٹیوب کی ہی وجہ سے ان کے گھر کی بیٹیوں کے، عورتوں کے قدم پھسلے ہیں۔ اگر ان میں غیرت ہوتی نا یہ ڈوب کر مرتے، ویڈیوز نہیں بناتے، اور ان کے سارے گاؤں والے، سارے خاندان والے، اور اب ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو تو بہت اچھا کنٹینٹ ملا ہے کہ ہمارے گھر کی بیٹی بھاگ گئی، ہمارے گھر کی بہو بھاگ گئی، ہماری فلاں بھاگ گئی، ہماری فلاں بھاگ گئی، یہ تو ان لوگوں کو کنٹینٹ ملا ہے۔ ارے آپ کے گھر کی عورت، آپ کے گھر کی بیٹی، بھانجی، بھتیجی، کسی کی بہو، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن بھاگی ہے کسی کے ساتھ، اور دوسرے خاندان والے اس پر ویڈیو بنا رہے ہیں کہ وہ اپنا کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر کی لڑکی بھاگ گئی، ہماری لڑکی تو نہیں ہے، عورت ہے، عورت بھاگ گئی۔ ہم نے تو سنا تھا کہ لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، شرم حیا سے مر جاتے ہیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، اور یہ بے حیاؤں کی طرح ولاگ بنا رہے ہیں، ویڈیو پہ بتا رہے ہیں یہ دیکھو یہ ہوا نہیں، صابرہ کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اس کا شوہر اس کے اوپر ظلم کرتا تھا، فلاں فلاں فلاں، اور وہ 9 بجے بی اٹھتی تھی، ناشتہ کرتی تھی، اور اس کی ساس اس کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی، اور وہ بے غیرتوں کی طرح ناشتہ کرتی تھی اور پھر فون پر لگ جاتی تھی۔ یہ جو آپ لوگوں نے یوٹیوب پر اپنے چینلز بنائے ہیں، اپنی کواری کم عمر لڑکیوں کو چینلز بنا کر دیا نا، آج اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ خیر الحمدللہ آپ کی کواری لڑکیوں نے ایسا قدم نہیں اٹھایا، الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں کہ جس شخص کے ساتھ صابرہ بھاگی ہے، جاوید نام ہے ان کا، اسی شخص کی پہلے بھی شادی ہوئی تھی اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا۔ طلاق کس لیے دیا؟ صابرہ کے کہنے پر طلاق دیا۔ صابرہ 9 بجے اٹھتی تھی، اس کی ساس بھی ہے، اور آئی تھنک اس کی پھوپھی بھی ہوگی، یا کوئی پھوپھی یا خالہ کا رشتہ ہے ان کا، وہ اس کو ناشتہ بنا کر دیتی تھی، یہ ناشتہ کرتی تھی پھر فون پر لگ جاتی تھی، کوئی کام کاج نہیں کرتی تھی۔ جب یہ ویڈیوز بناتی تھی نا تب ویڈیوز میں ہی یہ کوکنگ کا کام کرتی تھی۔ مطلب کہ آپ ہٹی کٹی ہو، کوئی بھی، آپ کا ہسبینڈ بیمار تھا نا، آپ تو بیمار نہیں تھی نا، آپ تو اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھ سکتی تھی نا، پھر بے حیاؤں کی طرح، بے غیرتوں کی طرح ویڈیوز بنا رہے ہو، ولاگز بنا رہے ہو، اور آپ لوگوں کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی اچھا کنٹینٹ مل گیا ہے کہ بس آپ لوگوں نے یوٹیوب پر تو سب کچھ کر لیا، سب کچھ کر لیا، بس ایک بھاگنا ہی کسی کا باقی رہ گیا تھا نا، آخرکار وہ بھی آپ لوگوں کے یہاں سے آ گیا کہ کوئی شادی شدہ عورت بھاگ گئی، کہتی ہے کہ میں نے عدت کی۔ کب اس نے عدت کی؟ کیا آپ نے عدت بھی رہ کر اپنے ہسبینڈ کے گھر میں کی؟ ایک دن کی عدت ہوتی، ہاں آئی تھنک آپ نے نا عدت کی ہوگی 40 منٹ کی، آپ نے عدت کی ہوگی، اس لیے 40 منٹ پورے ہوئے آپ کی عدت کو، اور آپ بھاگ کھڑی ہوئی کسی کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کے اندر، سب لوگوں کے اندر ذرا سے بھی شرم ہوگی نا، ایک دن کا بھی شرم ہوگی نا، آپ اسی شرم میں ڈوب کر مریں گے۔ آپ لوگوں میں شرم نہیں ہے نا، اسی لیے جو بھاگی ہے وہ بھی ویڈیو بنا رہی ہے، اور اسی کے خاندان کے لوگ بھی ویڈیو بنا رہے ہیں، اور ان کو تو اچھا خاصا کنٹینٹ مل گیا۔ مطلب کہ کسی کی کوئی گھر سے عورت بھاگتی ہے، دور کے رشتہ دار، دور کے جن سے نہ کبھی کوئی ملا ہوتا ہے نہ کسی نے دیکھا ہوتا ہے، مطلب کہ وہ ان کے دور کے رشتہ دار ہوتے، وہ شرم سے ڈوب کر مر جاتے ہیں کہ ابھی ہم کیا کریں، اور یہ بے حیاؤں کی طرح ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر اب بھی تھوڑی سی بھی شرم حیا باقی ہے نا، آپ لوگ ویڈیو نہیں بنائیں گے۔ آپ لوگوں کے اندر کوئی شرم نہیں ہے، کوئی حیا نہیں ہے، کوئی ضمیر نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے اندر شروع سے ہی شرم ہوتی نا تو آپ اپنی عورتوں کو، اپنی لڑکیوں کو نا یوٹیوب پر بے پردہ نہیں لاتے۔ تب آپ لوگوں میں شرم نہیں تھی، تب آپ لوگوں نے اس بارے میں کچھ نہیں کیا، شرم نہیں تھی، تو اسی لیے آپ نے اپنی عورتوں کو، لڑکیوں کو یوٹیوب پر لایا، کیونکہ عورتوں کی وجہ سے چینل زیادہ چلتا ہے۔ اگر صرف مرد ہی ویڈیوز پر نظر آتے تو ان کی چینل کو کون دیکھتا ہے، ان کا کنٹینٹ، ان کا چینل کیسے بڑھتا ہے؟ اس لیے ان لوگوں نے اپنی عورتوں کو آگے کیا، کیونکہ ان میں شرم نہیں تھی۔ اب بھی ان لوگوں میں شرم نہیں ہے کہ بھاگنے کے اوپر ویڈیوز بنا رہے اور بتا رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے اندر شرم حیا ہوگی نا، چلو بھر پانی میں ڈوب کے مرو گے، اور سب لوگ
لوگ اپنا نا چینل بند کر دو گے. آپ لوگوں میں حیا نہیں ہے, آپ لوگوں کو تو اور آپ لوگوں کے اندر تو اور زیادہ ڈھیٹائی آ گئی. جس کے پاس ایک چینل تھا, 2 چینل تھا, وہ اور چینل بنانے لگے ہیں. اگر شرم حیا ہوتی نا آپ لوگوں کے اندر کہ آپ سب لوگ اسی گاؤں کے, اسی خاندان کے لوگ سب لوگ اپنا چینل نا بند کر کے بیٹھ جاتے. آپ لوگوں میں شرم نہیں ہے, اسی بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آپ لوگ چینل کے اوپر چینل بنا رہے ہیں. شرم حیا ہوتی نا ہے نا آپ لوگوں کے اندر, آپ اپنا سارے چینلز نا اپنے بند کر دیں گے. آج کے بعد نا آپ لوگوں کے خاندان میں سے نا کوئی بھی شخص نا ویڈیوز نہیں بنائے گا. آپ لوگوں کے اندر شرم و حیا نام کی چیز تک نہیں ہے, آپ لوگوں کے اندر ضمیر تک نہیں ہے. اس لیے آپ لوگ نئے چینل کا بھی اناؤنس کر رہے ہیں کہ ابھی فلاں کا چینل بناؤں گا. جس کا ایک چینل ہے تو ابھی ان کے 2 چینل بنیں گے, جن کے 2 چینل ہے تو ان کے 3-4 چینل بنیں گے. مطلب کہ ضمیر آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے. شرم سے ڈوب مرنے کے بجائے, کہیں چھپنے, اپنا کالا منہ چھپانے کے بجائے آپ لوگ اور کہہ رہے ہو کہ ہم لوگ اور چینل بنائیں گے. آپ سب کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ آپ لوگ اس بارے میں سب لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. اگر آپ لوگوں کو میری بات صحیح لگتی ہے تو آپ بھی یہ بتائیے گا. آپ پلیز برائے مہربانی یہ نہیں کہیے گا کہ آپ ویڈیو بنا رہی ہے, ولاگ بنا رہی ہے یا چلا رہی ہیں. مطلب کہ صابرہ نے بہت اچھا کام کیا ہے نا, اس کے لیے ہم تاڑیاں بجائیں. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کبھی کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.